بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو لیکچر ہے لاسٹ لیکچر نمبر 12، تو اس میں ہم لوگ بات کریں گے اس حوالے سے اسٹیٹسٹیکل پروسیس ٹولز کے بارے میں، جو بھی اس طرح کے جو آپ یوز ہوتے ہیں فار امپروونگ پروڈکٹ اینڈ سروسز کی اس کو امپروو کرنے کے لیے۔ اس میں بہت سارے ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، تو کچھ ہم ڈسکس کریں گے، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم کم ہے، اس وجہ سے ڈیٹیل میں نہیں، بس جسٹ اوور ویو کریں گے ٹیکنیکس کا۔ تو اس میں جتنے بھی ٹیکنیکل ٹول ہیں وہ صرف کنٹرول اور پروسیس کو کرتے ہیں نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ہے نا امپروومنٹ بھی اس کے اندر لے کر آتے ہیں۔ مطلب آپ کو کسی چیز کو امپروو کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ یوز کر لیں گے تو آپ کافی ساری چیزیں امپروومنٹ آ جائیں گی اس میں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے پیریٹو ڈائیگرام ہے، جو کہ سب سے پہلے الفریڈو پیریٹو نے جو ہے نا 48-1923 کے اندر تک جو اس کی زندگی تھی، اس نے ایک اسٹڈی کی، ایکسٹینسو اسٹڈی کی تھی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان یورپ۔ تو اس نے جو ہے نا ایک کافی حد تک نکالا کہ کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں، کچھ غریب ہو رہے ہیں۔ تو اس نے جو سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ پھر ڈائیگرام کی فارم میں نا اس طرح کی ڈائیگرام بنتی ہے، کہاں کتنے فیصد لوگ جو ہے نا کتنے امیر ہو رہے ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں، کہاں کے لوگ کتنی جو ہے نا اس میں جا رہے ہیں پاورٹی میں۔ تو اس طرح کی ایک ڈائیگرام بنائی، باقی کچھ سائنٹسٹ نے اس کو جو ہے نا اس ڈائیگرام کو یوز کرتے ہوئے آگے فردر یوز کیا، تو اس وجہ سے اس کو جو کہ سب سے پہلے پیریٹو نے اس کو استعمال کیا، اس وجہ سے پیریٹو ڈائیگرام کہتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا کلر رینک ہم بنا دیتے ہیں، ڈیٹا کلر ڈسینڈنگ آرڈر، مطلب جو لیفٹ سے رائٹ جو ہے نا ہم لوگ اس طرح پہلے شروع میں زیادہ پھر اس طرح کم کرتے کرتے، تو اس کی جو ہے نا ایک ڈسینڈنگ آرڈر میں ایک چیز بن جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کی جو ہے نا سے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، کوٹنگ مشین ہے، تو انہوں نے جو ہے نا 35% جو ہے نا کوٹنگ کی ہے، تو آپ کو کتنی اس کے اندر بینیفٹ ملنا ہے کرنسی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی آپ کرنے کے بعد آپ کتنی جو ہے نا اس کو ایک مٹیریل میں کتنی پرسنٹیج امپروومنٹ ہوئی ہے۔ اس سے آگے بہت سارے ادر پاسبل ڈیٹا کلاسیفیکیشن ہے جو کہ آپ اس کو جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں، ان کا ٹائپ آف جو نان کنفرمیٹیز ہے اور جتنے یوز ہے اس طریقے سے وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پروسیس فلو ڈائیگرام ہے۔ پروسیس فلو ڈائیگرام کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہم لوگ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ ایک فلو کا نا پروسیس بنا لیتے ہیں، مطلب کی فلو ڈائیگرام بنا لیتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ ہوگا، پھر اس میں یہ چیز ہوگی، اگر یہ ہم ایڈ کریں گے تو اس میں کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے، اگر یہ اس کو آگے فردر لے کے چلیں گے اس میں اگر یس، پھر آگے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس میں، اگر یہ ادھر جائے گا، اگر نو ہوگا تو ادھر جائے گا۔ تو اس طرح آپ کی جو ہے نا ایک وہ بنتی ہے ڈائیگرام۔ اب اس میں آپ کو جو ہے نا بہت ہوتا ہے یہ کہ آپ اس میں چیزوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کو بینیفٹ ہوتے ہیں، امپروومنٹ کے ٹاسک ہوتے ہیں کوالٹی کے اندر۔ تو اسی لیے یہ آپ کو ایک وہ بتائی گئی انہوں نے فلو ڈائیگرام ہے، یہ ایک مینوفیکچرنگ گیسولین فلنگ کرنے کے حوالے سے ہے، تو اس کی جو ہے نا ایک وہ ہے کہ کس طرح اس کو لیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں بتایا کس طرح اس کو مطلب ایک ریکوزیشن کو کریٹ کیا گیا، اگر وہ مینیجر نے اپروو کر دی تو اپروو ہونے کے بعد تو پھر اس کی جو ہے نا اگر ایکسیز اماؤنٹ کی جاتی ہے تو اس میں پھر وائس پریزیڈنٹ کی اپروول ہے، اگر نہیں تو اس کی فائنانس ریویو ہے، اگر ایشو نہیں ہو رہا تو اس کو کس طرح جو ہے نا کر دیا گیا ہے، مطلب وہ فائل نہیں آگے موو ہو سکتی، اگر موو ہوئی ہے تو اس کو کس طرح جو ہے نا کر کے پھر ہم اس پروسیس کے تھرو اپروول ہوئی، بی پی کی اپروول، پھر اپروول ہوئی، پھر اس کے بعد فائنانس ریویو کر کے اس کو جو ہے نا ایشوز کا جو ہے نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، اگر نہیں ہوئی اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ تو اس نے ایک جو ہے نا آپ کے پاس فلو بن جاتا ہے، آپ کو پورا انٹائر سسٹم سمجھ آتا ہے۔ اگر آپ کی کسی ایکس وائی زیڈ کو دکھاتے ہیں تو وہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا آرام سے جو ہے نا جج کر لیتا ہے، یا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی کہاں پہ پرابلم آئی۔ فار ایگزامپل کسی نے جو ہے نا پرابلم کی تو آپ کہاں سے پھر جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ نے اپروول نہیں کی تو آپ بتا کہ یہاں سے اپروول نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے جو ہے نا کس طرح جو ہے نا لے کے چلنا ہے۔
تو یہ ایک جو ہے نا ٹربل جو ہے نا اسپاٹس جو ہے نا ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کنٹرول ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ ہائی پڑ رہے ہیں. تو اگر ہم بات کریں آنسر تو کوشچن کہ آپ نے یعنی کوشچن آتا ہے کہ ہو از دا نیکسٹ مطلب کس کے پاس آگے یہ چیز جائے گی نیکسٹ کسٹمر کون ہے نیکسٹ امپلائی کون ہے نئے جو ہے نا آگے کس نے جو ہے نا اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. اس لیے ہم امپروو کر سکتے ہیں اس کو چینجنگ کرنے سے ریڈیوسنگ کرنے سے یا کمبائن یا لمٹ کچھ اسٹیپ آتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بھیجنے کے اندر آپ کے چانس ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ سمبلس ہیں جو کہ انڈسٹریل انجینئر جو ہے نا وہ یوز کرتا ہے اور اس میں جو ضروری نہیں ہے کہ کچھ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے بلکہ جو کہ کام کو ایک فگر بنانے کے لیے جو بھی سمپل ہے وہ ہونی چاہیے وہ مل جائے جو بھی آپ کو. یہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں یہ موسٹلی جو ہے نا ٹرائنگل یا جو ہے نا باکس کی فارم میں ایک ڈیٹا کو یوز کر کے اور اس ایروز کے ذریعے سے ان چیز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. کوئی سمپل سی ڈائیگرام ہے جو کہ بنتی ہے. پھر اس کے بعد ایک کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام ہے یہ بھی جو ہے نا کوالٹی امپروومنٹ کے ٹول میں ایک ٹول ہے جو کہ یوز ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کو ہم جو ہے نا بعض اوقات فش بون بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس ڈائیگرام کو یہ جیسے میں لکھا ہے یہاں فش بون ڈائیگرام بھی بیکاز آف اٹ شیپ کی وجہ سے نا یہ شیپ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں نا مختلف وہ بن رہی ہے مطلب ایک یہ لائن جا رہی ہے اور اس میں پھر یہ مختلف ایڈٹ رہی چیزیں یہ مین ہے باقی پھر آگے پاس چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہ لائنس کمپوز کی جاتی ہیں اس کے اندر اور اس کا جو ہے نا سمپل ڈیزائن کرنے کے بعد ایک میننگ فل ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے کاز اینڈ افیکٹ مطلب یہ چیز ایڈ اپ کی اس سے کیا فائدہ ہوا اور اس کی یہ چیز ہوئی تو آپ کو کیا اس کا رزلٹ ملے گا. تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا کیرو شپا نے جو ہے نا اس کو کیا تھا 1943 میں اور اس کو بعد اسی کے بھی ڈائیگرام بھی کہتے ہیں اور فش بون ڈائیگرام بھی کہتے ہیں کیونکہ جیپنیز آئی تھنک سائنٹسٹ ہے. تو اس کی جو ہے نا اس کو جو ہے نا بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں انویسٹیگیٹ ایز اے بیڈ افیکٹ اینڈ ٹیک ایکشن فار دا کاز آف دا بیڈ. تو اس طرح ہم جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے نا یوز کرتے ہیں بیڈ افیکٹس اور گڈ افیکٹ کو اس میں جو اس سے کازز آتے ہیں اور کون سے رسپانسبل ہے پھر اس کا جو افیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ایک ڈائیگرام بنا جیسے انہوں نے ایگزامپل دیا ہے کہ ایک پیپل کی مٹیریلز ورک میتھڈ ایک انوائرمنٹ اکوپمنٹ میئرمنٹ یہ سارے آپ کازز ہیں ان کی جو ہے نا وجہ سے کوالٹی کریکٹرسٹک کے اندر انہینسمنٹ آف دی افیکٹ ہے. اس میں کوئی چیز بھی آپ کی جو ہے نا خراب ہوگی تو آپ کی کوالٹی اور کریکٹرسٹک خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے اس طرح ہم جو ہے نا اس کے ذریعے سے سمجھے کہ آپ کو پورا ایک میپ بنا کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اسی لیے نا یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ نیومرس جو ہے نا کالز ہوتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے جیسے ہم نے مٹیریل کی بات کی اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں فردر مطلب صرف مٹیریل ایک جسٹ وہ نہیں ہے. اگر رانگ ٹائپ ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس اس کی جو ہے نا کاسٹ کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے. اس طرح سالوینٹ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی ڈرٹ لگی ہوئی ہے کوئی اس کے اندر جو ہے نا کوئی چیزیں ہیں تو یہ مٹیریل کے سارے مسائل ہیں. تو یہ آپ کو جو ہے نا فردر جو ہے نا آپ ڈائیگرام کو کاز افیکٹ جو ہے نا کازز ہے اس میں مزید جو ہے نا وہ آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں چیزوں کو اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں مزید جیسے اس کی آپ نے ایک وہ بنائی تھی اس طرح اس کی بھی ایک پوری ایک ڈائیگرام بنتی ہے تو اس کے بعد آپ ایویلیویٹ کر کے چیزوں کو موڈیفائی کر سکتے ہیں انہینس کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو کوالٹی کا جو افیکٹ ہے امپروومنٹ ہم نے جس چیز میں کرنی ہے ہم نے وہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کازز ہوتی ہیں سم ٹائم جو ہے نا پروگرام ہوتی ہیں میجر کازز جو ہے نا وقت بجٹ کے اندر مٹیریل پیپل اکوپمنٹ اور انوائرمنٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ مین اسی کو آپ مزید موڈیفائی کر کے بریک ڈاؤن کر کے تو تھوڑا نہ چیزوں کو مزید اسٹڈی کر لیں گے پریسائزلی اور جو ہے نا اس میں موڈیفائی کر دیں گے چیزوں کو اس کی جو ہے نا پرابلم کو سالو کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے کیا ہے کہ وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادر میجر کازز ہیں وہ بھی جو ہے نا یوز ہوتے ہیں سروس ٹائپ پرابلم کے لیے. اس میں جو ہے نا جو بھی چیپٹر یوز ہو رہا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے وہ آپ کے لیے ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. یہ تو یہ آپ کو ہمیشہ
اس طرح کی جتنے بھی مٹیریلس کے حوالے سے میجرمنٹ، پیپل، اکوپمنٹ اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت ساری جو ہے نا آپ کو جیسے انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے آپ کو فیکٹرز مل جاتے ہیں. ایئر پولوشن ہے، اس کی ہیومیڈیٹی ہے، اس کا ٹمپریچر ہے، اس کا ایسڈ رین ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کالج کی جو ہے نا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایک افیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی چیز آپ کو پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے نا آپ کی جتنی بھی کالز ہوتی ہیں اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا پرابلمس کو تھوڑا سا وہ ہائی لائٹ کر لیں تو آپ کے لیے جو ہے نا کسٹمر کی حوالے سے سیٹسفائی کرنا آپ کو آسان رہتا ہے. کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی اس کے اندر پرابلم آئے تو اس کو ہم اس طرح کیٹر کریں گے، اس طرح اس کو ہم جو ہے نا سالو کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیز ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے بتایا کہ میجر کورسز جو ہے نا فردر ڈیوائڈ ہوتے ہیں نیومرس مائنر کورس کے اندر، اور اس کے اندر جو ورک میتھڈ ہے، اس کی ٹریننگ ہے، نالج ہے، ایبلٹی، فزیکل اسٹیٹسٹکس ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایڈ اپ کرنے سے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ بینیفٹ ہے. تو اس لیے جو ہے نا جو کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام ہے وہ میجر اور مائنر کازز جو ہے نا کچھ لوگ جیسے انہوں نے ہاؤس پینٹ شیڈنگ کے حوالے سے 4 میجر کازز بتائے ہیں، اور اس کی جو ہے نا انہوں نے ڈیٹیل جو ہے نا ڈسکس کی ہے کیا آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. جو میں نے مٹیریل کی اور انوائرمنٹ کی آپ نے ڈسکس کی، اس طرح ورک میتھڈ ہے کہ ٹو تھن ہے یا جو ہے نا ٹو تھک ہے، اور پینٹ جو ہے وہ ڈرٹ کے ساتھ ہے، نو انسٹرکشن نہیں گیون. یہ ایشوز ہیں اکوپمنٹ کے والے سے بیڈ جو ہے نا آپ کے پاس ہے، برشز جو ہے نا صحیح نہیں ہے یا جو ہے نا ڈرٹی ہے. اس طرح آپ کو جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا پینٹ کی حوالے سے ہاؤس پینٹ کی پہلے میں بہت سارے پرابلم آ سکتے ہیں. تو یہ آپ اس طرح اس کو جو ہے نا کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ چیک شیٹس بنتی ہیں. چیک شیٹس میں بھی جو ہے نا وہ جو مین پرپز ہے وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ جو ہے نا کیئرفلی کلیکٹڈ ہونے چاہیے، اور اس کی جو سمجھنے کے ایکوریٹلی جو ہے نا وہ آپ کا لکھا ہو. تو اور جو پرسن جو اپڈیٹ کر رہا ہے اس چیز کو یا جو اس چیز کو ایویلیویٹ کر رہا ہے تو وہ بھی اس چیز کو جانتا ہو اور ان چیزوں سے بخوبی واقف کا ایکسپیرینس ہو. تو یہ جا کے جو ہے نا آپ کی سمجھ لیں کہ کوئی جو ہے نا آپ اس ڈیٹا کو ارینج کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکیں ہیں لیش کر سکیں. تو یہ جو ہے نا ایک جو چیک شیٹ جو آپ یہاں فگر میں نظر آ رہی ہے تو اس کی جو ہے نا سچویشن کے حوالے سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی نان کنفارمیٹیز کی جو ہے نا بائیسیکل کے حوالے سے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے نا کس جو ہے نا کون سے جو سمجھنے کے رنگ کے ساتھ اور وہ چیز آپ کی ہوئی ہے کتنی فریکوینسی. یہ اگر آپ چیک شیٹ بتا دیں تو یہ آپ کے پاس فریکوینسی ڈائیگرام فریکوینسی بن جائے گی، فریکوینسی آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ کے لیے ڈاٹا بالکل آسان ہو جائے کہ بھائی کہاں پہ جو ہے نا ڈاٹا آپ کا یوز ہوا ہے اور کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے اس کو. اس کے بعد جو ہے نا ہسٹوگرامز ہیں. ہسٹوگرام بھی جو ہے وہ ایک بڑا وائڈلی یوز ہونے والا ٹول ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ہر ہی تقریباً فرمس کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے نا اس کی بڑی وائڈ اپلیکیشن ہے. تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ ویریشن جو ہے پروسیس کے اندر وہ بیسیکلی بتاتا ہے یہ آپ کو. تو اس میں جو ہے نا آپ نے گرافیکلی بھی اسٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اس کی پروسیس کیپبلٹی ہے اس کو جو ہے نا آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس میں آپ کو ہمیشہ میں نے بتایا کہ جو چیز انسٹاگرام میں جو ایک گرافیکل جو آپ کو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ ایک جگہ ایک ہی جگہ ڈسپلے کروا دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کوئی بہت زیادہ نیومرس ڈیٹا بہت ساری چیزیں لکھی ہیں تو آپ ایک فگر کے تھرو پڑھ کے اس کا بتا سکتے ہیں بھائی یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. اس سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ چیز اس طرف جو ہے نا ڈائیورٹ ہے، یہ کس طرف اسکیوڈ ہے، لوگ زیادہ اس میں جو ہے امپرومنٹ لے کر آ رہے ہیں یا جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ڈکلائن ہے. تو آپ ایک پکچر کے تھرو بتا دیں. اگر بہت سارا ڈیٹا ہے میتھمیٹیکل فارم میں ہے تو اس میں یہ چیزیں شاید آپ اتنی آسانی سے نہ بتا سکیں.
لیکن اس کے تھرو آپ جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں. اس میں یہ چیزیں جو ہے نا موجود ہوتی ہیں. تو اس میں ایک پروسیس جو ہے نا کیپبلٹی ہوتی ہے. اس میں آپ کو جو بھی ریلیشن شپ ہے کے حوالے سے یا کوئی بھی ٹارگیٹ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سیٹ کر دیں. تو یہ آپ کو بڑا ایزیلی جو ہے نا اس پہ جو ہے نا پہنچا جاتا ہے آپ کو چیزوں کا نا. تو اس لیے کہتے ہیں جو آپ کا جو شیپ آف پاپولیشن ہے وہ بیسیکلی انڈیکیٹس کر رہا ہوتا ہے کہ جو گیپس ہیں ڈیٹا کے اندر وہ آپ جو ہے شو کرا. جیسے کہ انڈسٹری میں ہے یہ بزنس ہے گورنمنٹ ہے میس آف ڈیٹا جو ہے نا کلیکٹ ہے اور اس کا بہت زیادہ ایک ولیومنس ہے. مطلب بہت زیادہ ایک ڈیٹا ہے اس کے اندر 5000 ہے 50,000 ہے 60,000 ہے. تو اس طرح کی بھی چیزیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جو کورونا کی جو ہے نا اگر ہم بات میں کیسز آئے تھے اس کی بھی ایون ویب سائٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا ہے. اس کو انسٹاگرام جو ہے نا ایک بالکل جو ہے نا چھوٹی چیز میں بتایا وہی چیز زیادہ ہے اس ملک میں اور آج اتنے کیسز آئے ہیں ڈیلی کیسز میں ہیں ڈیلی کیسز وہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک کیا جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ جاری ہے کس طرف جو ہے نا وہ جو ہے نا سمجھنے کے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی کب جو ہے نا اس کی ویو آئی ہے کب ویو کم ہوئی ہے اس کی. تو اس طرح مطلب یوز ہوتا ہے وائڈ میں ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر بزنس کے اندر گورنمنٹ کے جو آپ جو ایک ادارے ہوتے ہیں اس میں ایون یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی یہ چیز یوز ہوتی ہے. رزلٹ کمپائلنگ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑا بہت کیا جاتا ہے. پھر اس میں نا بہت سارے کریکٹرسٹکس ہیں اس کی جو ہے نا نارمل کرو بننے کے اور اس حوالے سے ایکسیکیوٹ کس طرح کا ہے رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں ہے پھر اس کو جو ہے نا اس کا سگما ڈاٹا مطلب بہت ساری اس کے اندر جو ہے مجھے جسٹ ایک اوور ویو لے رہے ہیں اس کا اور اس میں ڈیٹیل میں چیزیں وجہ تو اس میں آپ کو فردر بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ ہی جو ہے نا اس کا آگے پارٹ ہے وہ میں نے تھوڑا سا اسکپ کرا دیا اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس ہمارا ٹائم چونکہ شارٹ ہے یہ شاید ہم نہ کر سکیں. تو اس لیے جو ہے نا آگے پاس نمبر آف ڈیلی جو بلنگ ایررز ہیں وہ بھی آپ پاس ایک لارج بینک ہوتا ہے ایک لارج ڈیٹا ہوتا ہے. تو وہ بھی آپ کنفیوز کرا ہوتا ہے کدھر جانا کب جانا زیادہ پیئر آئی ہیں کب کم آئی ہیں. تو اگر آپ کو جو ہے نا ڈیٹا کو کلیئرلی اگر ہم اس فارم میں لے آئیں تو آپ کو یہ سمجھے کہ تھوڑا سا بڑا افیکٹولی آپ جو ہے نا ڈاٹا کی کریکٹرسٹکس کو بتا سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو obvious سی بات ہے آپ کو بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا آپ سمجھ جائیں گے اور چیزیں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اور اس طرح جو سمرائزنگ ڈاٹا کرنے کی جو کچھ مینز ہیں اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے ٹرینڈ جو ہے نا کلسٹر کو جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں اور کس طرف ڈسپرڈ ہے کس طرف وہ اسپریڈ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. اب اس میں جو ہے نا جو دو ٹیکنیک ہیں وہ زیادہ یوز ہوتی ہیں ایک گرافیکل ہے ایک انالیٹیکل ٹیکنیک ہے. اچھا اس میں اس کے علاوہ بھی جو ہے نا ایک جو چیز یوز ہوتی ہے گرافیکل آپ مطلب وہی جیسے یہاں گراف نظر آ رہے ہیں انالیٹیکل وہ ہوتی ہے اس میں آپ کو جو ہے نا ڈیجٹس سامنے ہوتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے گروپ وغیرہ کا ڈیٹا ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ اس کے اندر ڈیٹا کو نکال سکتے اس کی اسٹینڈرڈ ٹینڈنسی ہے مطلب ایون میڈین ماڈ اور جو ہے آپ کی چیزیں ساری کیلکولیٹ کر سکتا ہے انالیٹیکل ٹیکنیک کے تھرو. تو اس میں آپ ڈسپرشن جو ہے نا اس کی رینج اور اسٹینڈرڈیویشن آپ کو پتا چل جاتا ہے. تو یہ سارا انالیٹیکل جو ہے نا ٹیکنیک ہوتی ہے اور آرگنائز نہیں ہوتا اس میں تو آپ کو تھوڑا سا اس کی ہے نا پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ آگے بات جو ہے جیسے یہ آپ دیکھیں نمبر آف ڈیلی اکاؤنٹنگ ایررز جو ہے نا وہ آپ ہی نے کی ہے کبھی ایک آئی ہے کبھی صفر آئی ہے کبھی نہیں ہے پھر صفر آئی پھر ایک پھر صفر پھر ایک پھر صفر. اس طرح یہ ساری جو ہے نا کوئی اور یہ تقریباً اس میں 50 کے قریب جو ہے نا ایررز ہیں 50 دن کی لیو یہ کم و بیش آگے پیچھے ہوتا ہے. تو اس نے پھر یہ اس کو جو ہے نا اس کو آپ ٹیبولیشن فارم ہے یا آپ یہ سمجھنے کے فریکوینسی کو یا نمبر آف نان کنفرمنگ جو اس کو لکھ لیا کتنی صفر آئی ہے یا ایک آئی ہیں 2 آئی ہیں 3 آئی ہیں 4 آئی ہیں 5 آئی ہیں کتنی دفعہ آئی ہیں وہ آگے بعد 15 دفعہ آئی ہیں 1 2 3 4 5 5 اور 5 مثلا ایک دفعہ جا رہا ہے 20 دفعہ آئی ہے 2 دفعہ آ رہا ہے 8 دفعہ
اور 3 دفعہ جو ہے 5 دفعہ، اتنا 4 ایرر اور 5 ایرر وہ 3 اور 1 دفعہ۔ تو یہ آپ کے پاس انالیٹیکل ٹیکنیک ہوتی ہے جو ہے ڈیٹا کو شو کرنے کی، ڈسٹریبیوشن کی شو کرنے کی، اور اس کی ٹیبلیشن میں اگر آپ ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح جی۔ تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ڈیٹا لیا ہے، انالیٹیکل ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اور کس طرح ہم نے ایک ٹیبولر فارم میں، ٹیبولیشن کے فارم میں لکھا ہے، تو اس کی فریکوینسیز مینشن کی ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں انالیسس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، کسی بھی جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کو لیتے ہیں، تو ہمیں بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس طرح کی جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے، اس طرح کے فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے۔ تو اسی طرح مطلب آپ دیکھیں نا، اب آپ کے پاس ایک یہ ڈیٹا جو ہے نا آپ کے سامنے ہے موجود ہے، اب اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اب آپ کے پاس ایک یہ ڈیٹا ہے جو سارا سسٹمیٹک آپ کے طور پہ ٹیبولیشن کی فارم ہے، فریکوینسی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کے سامنے اس ڈیٹا کی سمجھ لیں کہ 50 قریب جو ہے نا ہماری ریڈنگ ہے آلموسٹ، تو اب آپ کو سارا کا سارا آپ کو ایک ہی نظر میں پتہ چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کتنی زیادہ جو ہے آپ کے پاس ایررز آ رہی ہیں۔ تو یہ 20 ایررز جو ہے نا ڈیلی سب سے زیادہ آ رہی ہیں، اس طرح 15 ہے، پھر 8، 5 اور سب سے کم جو ہے نا 5 ایررز ہیں جو ڈیلی آتی ہیں۔ تو یہ مختلف کیسز میں آپ کو یہ جو ہے نا ساری چیزیں شو کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے اس کو اگر ہم اسی ٹیبولیشن کو بھی اگر جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ایلیمینیٹ کر دیں، تو آگے پاس ہے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آ جاتی ہے، فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے آگے پاس، اور یہ جو ہے نا آپ کو مطلب کہ اس ارینجمنٹ ہے ڈیٹا کی، اور اسی سے ہم جو ہے نا گرافیکل ریپرزنٹیشن بنا لیتے ہیں، جو کہ ایک یہ سمجھ لیں جیسے ہم نے لاسٹ یہ گروپ فارم میں، اب اس میں جو ہے نا ہم نے ایک گرافیکل جو ہے نا ریپرزنٹیشن کر دی ہے۔ اچھا، گرافیکل ریپرزنٹیشن کے اندر مزید جو ہے نا وہ گروپ ڈیٹا بھی مزید ایڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے نا جیسے ہم بات کریں کہ ہسٹوگرامس ہیں، جن کی اب مختلف شیپ بھی ہوتی ہیں، مطلب وہ ہم نے ابھی ٹاپک ایڈ نہیں کیا اس کے اندر، لیکن وہ بھی اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو آپ کو مزید اس کے اندر ڈیٹیل مل جائے گی۔ اچھا، اس میں اب اگر گروپنگ کی بات کریں تو اگر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے نا وہ اگر لارج ہو جائے، مطلب لارج نمبر آف جو ہے نا آپ وہ لے رہے ہیں، کیٹیگریز لے رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو گروپ فارم میں جو ہے نا بعض اوقات ڈیٹا کو لینا پڑتا ہے۔ جیسے انہوں نے لکھا ہوا اگر 5 to 20 ہے جو ہے سیلس ہے اگر آپ کے پاس، تو لیس دین اس میں جیسے یہاں لکھا ہے 5 to 9 سیلس ہم بیسکلی لیتے ہیں جب آپ کے پاس آبزرویشن لیس دین 100 ہوتی ہے۔ اس طرح 88 to 17 ہم آبزرویشن کے لیے جو ہے نا 100 to 500 آبزرویشن کے لیے ہم جو ہے نا یہ اتنے سیلس استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح 15 to 20 سیلس کے لیے جو ہماری آبزرویشن ہے وہ گریٹر دین جو ہے نا وہ 500 ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں ہم نے یہاں فگر میں بھی یہ چیز شو کری آپ گروپ ڈیٹا کی فارم میں، جو ایک آپ کو انٹرول بتا رہے ہیں، مطلب میں نے کہا نا کہ جتنا زیادہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ بڑا ہوتا جائے گا، پھر اس حساب سے آپ نے اس گروپ فارم میں جانا۔ یہ جو آپ کے پاس یہ جو آپ کو ریکٹینگل ٹائپ ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں، اور یہ جو یہ ڈسٹینس ہے ایک جو نیچے آپ کو ایکس ہارزنٹل سے 375 سے 380 ہے، وہ آپ کو انٹرول بتا رہے ہیں۔ اس طرح یہ اینڈ پہ اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، اور یہ آپ کا مڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک سمجھنے کے پروگرام کی نا یہ اس میں جب آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں گے تو یہ آپ کو چیزیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، کیونکہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے کمپنی کا آپ کے کوالٹی سے ریلیونٹ وہ اس چیز میں ہوتا ہے۔ آپ بتا دیں کہ کون سے پروڈکٹ کی کوالٹی کتنی زیادہ آپ نے انہینس کی ہے، اس کی پرسنٹیج ہے، یا آپ نے کس طرح اس کو کیا، تو ساری چیزیں اسی فارم میں ہوتی ہیں۔ اور نیکسٹ ایک جو ہے کہ کنٹرول چارٹ، اس کے بارے میں پھر ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں یہ ایک آپ کو جو ہے نا انٹرول جو ہے بتا رہا ہے، ڈسٹینس میں نے بتایا کہ ڈسٹینس سیل مڈ پوائنٹ ہے، آپ کا یہ انٹرول ہے یہاں سے مڈ پوائنٹ سے لے کے اس کا مڈ پوائنٹ تک، اور اس طرح جو سیل باؤنڈریز میں نے بتا دی کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں ڈفرینٹ جو ہے نا یہاں سے 10 سے یہاں تک ہیں، اور اس میں مڈ پوائنٹ میں نے بتایا درمیان کی جو ہے وہ آپ کا مڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ کے پاس آؤٹ سیل انٹرول ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا، 5 ڈگریز ہوگا، مڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ بھی آپ کے پاس بالکل ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ درمیان میں ہوگا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے نا ایون ہوتا ہے تو ہم اس کو پھر جو ہے نا بعض اوقات مین لے کے اس کی جو ہے مڈ پوائنٹ نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اگر سچویشن ڈیزائریبل ہے تو اس میں ویلیوز جتنی بھی سیل کے اندر ہیں
مڈ پوائنٹ وغیرہ کو لے کے آپ ڈسٹینس کو کیلکولیشن کر مین بتایا مین موڈ میڈیم موڈ تو اسی لیے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا ہے کنٹرول چارٹ۔ یہ کنٹرول چارٹ جو ہے نا یہ بھی ایک طریقے سے سمجھنے کے وائڈ یوز ہوتے ہیں ہماری ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اندر۔ یہ ایک بڑا وائڈ یوز سمجھنے کا اس کا ایک رول ہے۔ اچھا یہ ہم بالکل ایک جنرل سا وہ کریں گے، اس میں اب بہت زیادہ کمپٹیشن میں پورا اسٹیٹسٹیکل جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے نا انٹرپریٹ کیا جاتا ہے مختلف اس کے ساتھ۔ یہ آپ کو جو ہے نا پرابلٹی اینڈ اسٹیٹسٹکس کے اندر اگر آپ نے سبجیکٹ پڑھائے گا تو اس میں یہ چیز آپ کو پڑھائی جائے گی۔ تو ہمارا جو تھوڑا سا کنسرن ہے وہ اس کا کیونکہ ہم کوالٹی سے ریلیونٹ بات کریں گے تو میں آپ کو صرف جسٹ یہ بتا دوں گا کہ جو کنٹرول چارٹس ہیں تو ہم کس طرح جو ہے نا کوالٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہوتا ہی ہے کہ جب بھی جو ہے نا ڈاٹا کے اندر ویریشن آتی ہے تو بعض اوقات جو ہے نا لارج ہوتی ہے بہت زیادہ ویریشن، مطلب ڈیٹا کبھی جو ہے نا کہیں چلا جاتا ہے کبھی واپس آ جاتا ہے، اگر کہیں آپ کو لاس زیادہ ہو جاتا ہے کہیں ایک دم آپ جو ہے نا لیول پہ آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا بریک ایون پوائنٹ آتا ہے، تو مختلف جو ہے نا سچویشن آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس طرح کا جو ہوتا ہے لارج جس میں ویریشن ہوتی ہے وہ آسانی سے پھر نوٹسیبل بھی ہوتی ہے، آپ کو سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے مثالی طور پہ جیسے انہوں نے اگر آپ بات کریں کہ جیسے ویریشن ہے ہیومن بینگس کی جو ہائٹ کے اوپر ہے، اور اس میں ابھی سی بات ہے بعض اوقات دیکھیں نا کہ آپ کو ہوتا گیا ہے کہ کچھ لوگ اگر جا رہے ہیں تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ کہاں پہ جو ہائٹس کی جو ہے نا وہ بعض اوقات آپ کو سیم بھی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ اس میں کتنی زیادہ ڈفرینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں ویریشن جو ہے نا آپ کو بعض اوقات واضح نظر آتی ہے، جیسے ہمیں ایک اور یہ شیپس آف اسنو فلیکس کے نام سے، اس پہ آپ کو بھی جو ہے نا اسنو فلیکس میں سے کہتے ہیں برف کے تودے جو نہیں ہوتے اس کو جو ہے نا اسنو فلیکس کہتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے نا ویریشن آپ کو بھی واضح نظر آ جاتی ہے، ان کی شیپس کے اندر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اس میں جب آپ کے پاس ویریشن جب اسمال ہو تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیکل جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں چیزیں، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ آپ کو پریسیشن انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ یوز کرنے پڑتے ہیں ڈفرینسز جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے۔ تو اب اوبیس ہی بات ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سیم میجرمنٹ ہے اور ان کی جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا چینجنگ آپ دیکھ رہی ہے تو آپ بعض اوقات وجہ نہیں معلوم کر پا رہے تھے اس کی جو ہے نا وہ کیا وجہ ہوتی ہے، کس جو ہے نا وجہ سے جو ہے نا یہ چینجنگ آ رہی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو لمٹس ہیں وہ کچھ ہماری میجرنگ انسٹرومنٹ کی ہوتی ہے، تو جس اگر اس کو تھوڑا سا ریفائن کر لیا جائے، اس کو جو ویریشن ہے اگر پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ویریشن کی جو ہے نا تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کر کے اس کو مزید جو ہے نا سمپلیفائی کر لیتے ہیں چیزوں کو، تو اس میں ایزی ہو جاتا ہے آپ لوگ مطلب ویریشن بعض اوقات جو ہے نا آپ کو جیسے انہوں نے لکھا ہے ویریشن، تو آگے دیکھیں یہاں پہ نا ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کو ڈیٹا ملتا ہے نا وہ تقریباً 3 ٹائپس کا ہوتا ہے، مطلب ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، پریسیشن ہوتی ہے، ایک ایکوریسی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے نا وہ پریسائز ہوگا تو وہ اس کے قریب ہوگا، ایکوریٹ ہوگا تو قریب قریب ہوگا۔ تو اس کیس میں آپ کے پاس نہ پریسائز ہے نہ ایکوریٹ ہے، یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ پریسائز تو نہیں ہے لیکن ایکوریٹ ہے، قریب قریب ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ ہمیں ڈیزائر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ ڈیٹا ایکوریٹ بھی ہو پریسائز بھی ہو۔ تو جو ہے نا کیونکہ دیکھیں ویریشن جو ہے نا آپ کی ہر پروسیس کے اندر ہوتا ہے، چینجنگ آتی ہے بیکاز آف کمبینیشن آف اکوپمنٹ ہے، مٹیریل ہے، انوائرمنٹ ہے، آپریٹرس ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو نہیں سمجھیں کہ آپ کو ویریشن جو ہے نا فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلا obvious بات ہے وہ اکوپمنٹ ہوتا ہے ویریشن کا ذریعہ، کیونکہ اس میں جو ہے نا مشینز ہے، وائبریشنز ہوتی ہے، اس کے اندر ورک ہولڈنگ ڈیوائس کی پوزیشننگ ہے، ہائیڈرولک الیکٹریکل فلیکچویشنز ہے۔ تو یہ جتنی بھی ویریشنز ہیں اگر ان کو ہم دیکھا جائے اس کو وجہ سے جو ہے نا وہ پریسائز ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا اکوپمنٹ ہے۔ دوسرا سورس جو ہے نا آپ کے پاس ہوتا ہے وہ مٹیریل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو فنش پروڈکٹ ہے
اس میں جو ہے نا بہت زیادہ جب آپ کسی بھی اس کو یوں سمجھیں کہ پروسیس سے گزارتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف جو ہے نا وہ فارم مل جاتے ہیں، مطلب آپ کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے، جن بتایا تو آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس مٹیریل ٹھیک ہے، لیکن اندر سے اس کے اندر کیا مزید چینجنگ ہوتی ہے یا اس کے اندر کیا را مٹیریل جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو آپ نہیں ہو. اور جو تیسری چیز جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کے پاس انوائرمنٹ کی جو ہے نا وجہ سے ہوتی ہے. ٹیمپریچر ہے، لائٹ ویریشن ہے، پارٹیکل سائز ہے، پریشر، ہیومیڈیٹی، یہ ساری آگے ویریشن انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو ڈیٹا کو جو ہے نا چینج کر دیتے ہیں. پھر چوتھی آپ کا آپریٹر ہے. اب ایسی بات ہے کہ جو آپریٹر ہے جو کرنے والا وہ بھی جو ہے نا غلطی کر سکتا ہے، جس میں جو ہے نا آپریشن جو آپریٹر کر رہا ہوتا ہے اس میں چینجنگ آ جاتی ہے یا وہ غلطی کر بیٹھ ایرر آ جاتی ہے، ہیومن ایرر ہوتی ہے. یہ ساری ویریشن کے ذریعے ہوتا ہے. تو اب ہمیں جو ہے نا یہ رن چارٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی ہم جو ہے نا اسی کی ایک فردر جو ہے نا آپ کے پاس ہے کنٹرول چارٹ کے اندر تو ہم اس کو جو ہے نا بنا لیتے ہیں. اس میں آپ کو سمپل ٹیکنیک ہے، پروسیس پر جو ہے نا آپ لے لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکس بار چارٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، جو کہ آپ کو ویریشن جو ہے نا اس کے اندر ریکارڈ کر کے ایک ایوریج ویلیو جو ہے نا وہ آپ اس کو لے لیتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ڈیٹا آپ کے پاس مختلف جو ہے نا پوائنٹ جو ہے نا 3.52 تک جا رہا ہے میکسیمم، اور منیمم جو ہے نا 3.38 تک آ رہا ہے، جو ہے نا 3 دفعہ بلکہ آیا ہے اس میں. تو اب اس کی جو ہے نا ہم ایک مین ایکس بار جو ہے نا ایکس بار ناٹ جو ہے نا سیٹ کر لیتے ہیں. 3.4 اس کا مین ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے ڈرا کر لیں اس کے بالکل مڈ میں. اچھا اب یہ آپ کے پاس مین ہے، اب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ڈیٹا جو ہے نا کتنا جو ہے نا ویریشن کی طرف جا رہا ہے. مطلب یہ اگر اوپر چلا گیا پھر نیچے آ گیا، پھر اوپر چلا گیا پھر نیچے آ گیا. تو اب اس میں جو ہے نا آپ کو جو آپ کا ہارزونٹل ایکسس ہے اس کا ہم سب گروپ نمبر سے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، جو کہ آپ کو جو سیمپلنگ کا سسٹم ہے اس کو ہم 6 نمبر آف آبزرویشنس جو ہیں اس کو لے لیتے ہیں. 15 ہیں، 20 ہے، 25 ہیں، جتنی بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں. جیسے یہاں نے فرسٹ ون لی اور لاسٹ ون جو ہے نا 25 لیا ہے. تو درمیان میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس 5 1 1 2 2 3 یا گیپ آپ دے دیں جو بھی ہے. اور اس طرف آپ نے یوں سمجھیں کہ اس طرف جو آپ کا وائی ایکسس ہے اس میں آپ نے ویریشن دے دی ہے 0.2 کی یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، 0.02 کی. تو یہ آپ نے اپنی ڈیٹا کے حساب سے جو ہے نا وہ ویریشن دینی ہے. یہاں آپ نے دیکھیں تو اس کو اگر آپ 4 5 آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس سے آپ نے ایوریج ویلیو لے لی ہے. جیسے یہاں میں نے 3.42 لیا ہے تو یہ آپ نے اس کو یہاں پہ لائن جو ہے نا کھینچ دی اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے جو اوپر جا رہا ہے ڈاٹا وہ آپ کو ایڈیشن کے اوپر ہے، یہ اس سے نیگیٹو کے اوپر ہے. تو یہ اس طرح جو ہے نا آپ جو ہے نا ایک یوں سمجھیں کہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن آپ دے سکتے ہیں. کہ سب سے پہلے کہ ایوریج جو ہے وہ پلاٹڈ جو ہے نا وہ یہ جو ایکس بار ہے اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایوریج آپ کے پاس پلاٹڈ ہے، اور سیکنڈ یہ کہ یہ آپ کے پاس اسٹینڈ آف ریفرنس ہے جو بھی آپ لے لیں، اور تھرڈ آپ کہہ سکتے ہیں پاپولیشن مین ہے نیو جس کو ہم کہتے ہیں. تو 3 4 یہ آپ کے پاس انٹرپریشن ہو سکتی ہے ایکس بار میں. اچھا یہاں آپ دیکھیں پھر اور ہم اس کے اندر جو بات یوز کرتے ہیں وہ اپر لمٹس ہیں، اپر اور لو لمٹس ہیں. اب آپ کو جو ہے نا کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کوالٹی کی جو ایک وہ اس کو آپ نے اس میں رکھنا ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی آپ کو جو ہے نا چیزیں ایسی جو کوالٹی سے ہٹ کے ہیں، مطلب ویریشن ہوئی تو بہت زیادہ ایک جگہ ویریشن ہو گئی تو اس میں آپ کی کوالٹی گر جائے گی یا کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی. تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ انٹرپریٹ کرنا ہے. اب اس میں کنٹرول چارٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ڈیٹا لیا اس طرح، تو اس میں ویریبل ویژولیشن ہے. آپ نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا سینٹرل ٹینڈنسی مینٹین رکھ لیجیے. آپ کے پاس سینٹرل ایکس بار ہے اور پھر آپ نے اس میں 2 ڈیش لائن ہم نے ڈال دی. ایک تو ہمارے پاس اپر اینڈ لوور لمٹس کی، آپ کے پاس اپر لمٹ آ گئی اور یہ آپ کا لوور لمٹ آ گئی. اب آپ کو چاہیے کہ اس کے درمیان میں چیز ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں جتنا بھی آپ میکسیمم ڈاٹا دے رہے ہیں وہاں پہ یہ بالکل آپ کی طرف. اب یہ جو ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ جو 10ویں نمبر پہ گروپ آ رہا ہے، تو یہاں یہ پوائنٹ آپ دیکھیں یہ آپ کی اپر لمٹ سے کراس ہو رہا ہے. اس کو آپ نے جو ہے نا ختم کرنا ہے. تو یہ ایک آپ کی سمجھ لیں کہ کوالٹی کی جو ہے نا وہ معیار رکھنے کے لیے وہ چیز واضح طور پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے.
تو یہ جج کرنے کے لیے سگنیفیکینس آف ویریشن ہے کوالٹی آف دا پروڈکٹ کے لیے، اور کنٹرول لمٹ جو ہے نا وہ کنفرنس ہوتی ہے اسپیسیفک لمٹ کے ساتھ، اور اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کو کہاں کہاں چینج کرنی ہے۔ تو اب آپ نے اس کے اندر جو ہے نا چینجنگ کی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک ایسا جو ہے نا وہ مل گیا ہے، ڈیٹا مل گیا ہے، تو ہم کنٹرول لمٹس لگا کے جو ہے نا وہ آپ نے اسٹیبلش کے لیے ڈیٹا 3 سگما پلس مائنس کے ساتھ، یا اگر پلس 6 سگما یا مائنس 3 سگما ہے، اور آپ نے سینٹر لائن لے لی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا جو یہاں اس میں تو آپ کے پاس 100% جو ہے نا وہ ڈیٹا ٹھیک ہے۔ یہاں اگر ہم بات کریں تو ایک آپ کے پاس جو پچھلی کیس تھا، ابھی والا جو پوائنٹ ہے، اس میں آپ کو تقریباً ہم بات کریں 99.73% جو ہے نا وہ ڈیٹا آپ کے پاس اس لمٹ کے اندر آ رہا ہے، بس وہ پوائنٹ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مور دین 997 ٹائمز آؤٹ آف 1000 جو ہے چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ فال بٹوین اپر اینڈ لوور لمٹ کے درمیان میں ہے۔ اور یہ جو ایک تین جو آگے پاس چیزیں ہیں، اس کا جو ہے نا یہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں آپ، اتنے زیادہ اس کے اندر جو سمجھ لیں وہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ کنٹرول اس میں ہے۔ اور جب آپ کے پاس آؤٹ سائڈ لمٹ جو ہے نا ویلیو بہت زیادہ آ جائیں، لمٹس کراس بہت زیادہ ہو رہی ہوں، کنسیڈر جو ہے نا پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور ہم اس کو ایک اسائن کرتے ہیں کوئی ویریشن جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے امبر لمٹ اور لوور لمٹ کے حوالے سے بات کی، اس کو اسٹیبل رکھنا جو ہے نا وہ یہ آپ کے لیے وہ ہوتا ہے کنٹرول چارٹس کے ایک بہت بڑا ایک رول ہے اس کا۔ تو جیسے ہی جو ہے نا فلکچویٹ ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ مینر ہے وہ آپ ان سیٹ آف مینر آپ کنٹرول میں آ گئی چیز، اگر آپ نے ڈیٹا کو اس فارم میں لیا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی یوز ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس ویریشن جو ہے نا وہ جو ہے نا ایکسیسو آ جاتی ہے، اور میں نے بتایا کہ آؤٹ آف کنٹرول اس کا جیسے اب یہ لمٹ ہے، اب یہ لمٹ دیکھیں بار بار کراس ہو رہی ہے، ادھر بھی کراس ہو رہی ہے، یہاں بھی کراس ہو رہی ہے، اور ادھر بھی نیچے والی بھی لو لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو اب یہ جو ہے نا آپ کے پاس سائنبل کاز ہے، نیچرل ویریشن ہے، کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی کریکٹیو ایکشن لینے پڑیں گے کسی بھی طریقے سے، اور جو اس میں اب یہ واضح ہوتی ہے کہ جو نیچرل ویریشن ہوتی ہے اس کی جو ہے نا مینجمنٹ انٹروینشن بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ کوالٹی امپروو ہو سکے۔ تو عموماً یہ جو ہے نا ایک وہ رکھا جاتا ہے کہ 80 to 85% جو کوالٹی پرابلم ہے وہ بیسیکلی مینجمنٹ کی یا سسٹم کی ہوتی ہے، 15 to 20% جو ہے نا اردو کے آپریشنز آتے ہیں، تو اسی لیے زیادہ ہمارا فوکس مینجمنٹ اور سسٹم کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو آپریٹنگ پرسن جو ہے نا وہ کوالٹی پرفارمنس جو ہے نا وہ آپ کو بعض اوقات دے جاتے ہیں اس کی اگر سرٹیفکیشن کے ساتھ اگر ہم بات کریں، تو اس لیے آپ کے پاس اگر پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو رسپانسبلٹی کیا ہوگی، سسٹم ریزن آپریٹنگ پرسن کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، مطلب دو ہی چانس ہوتے ہیں، تو آپ کی جو سسٹم ہے وہ تھوڑا خراب ہے یا آپ آپریشن کی جو ہے نا اندر مسائل آ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا کنٹرول چارٹ کے تھرو جو ہے نا کنٹرول کر لیتے ہیں، تو آپ کو ایک یہ سمجھیں کہ ایک اچھی آؤٹ پٹ مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آئی ہوگی، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ میں سے جو ہے نا کوشچن کر لیے گا، جو بھی آپ یہ لاسٹ لیکچر بھی تھا، تو اس حوالے سے جو ہے نا کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو، کوئی آپ کو کوئی مسائل ہو، تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی ہمیں کہیں ہم کوئی لیکچر فزیکل رکھ لیں تو فزیکل بھی انشاءاللہ حاضر ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگی۔ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھے گا، اگلے اب پوچھ سکیں گے انشاءاللہ، اگر چاہ تو ملیں گے۔ السلام علیکم۔